اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میت کو غسل دینا یہ تمام فقہا کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کے وہ کام کر دیں تو باقیوں سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ میت کو غسل دینا، نماز جنازہ ادا کرنا، اس کی تجہیز و تکفین کرنا، یہ سارے افعال جو ہیں یہ فرض کفایہ میں آتے ہیں۔ تو میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا اہل کون ہے کہ کس کو چاہیے کہ وہ میت کو غسل دے؟ تو اس میں جو پہلا حق ہے وہ میت کے رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے جو گھر کے لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ میت کو غسل دیں۔ تو میت کو غسل دینا ان کا پہلا حق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اس کے وہاں پہ ریلیٹیو نہ ہوں یا اس کے خاندان کے لوگ نہ ہوں، تو دیندار لوگ جو ہیں، اہل اللہ لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ میت کو غسل دیں۔ اگر وہ بھی نہ ہوں تو عام لوگ جو غسل کے احکام جانتے ہوں، غسل کا طریقہ جانتے ہوں، وہ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کے غسل میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، مرد ہی غسل دے سکتے ہیں، مرد کو عورت غسل نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی جو عورتیں ہیں، عورتیں غسل لیتی ہیں، مرد غسل نہیں دے سکتے۔ جہاں تک چھوٹے بچوں کا تعلق ہے، تو اگر وہ نابالغ ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، تو اس میں اختیار ہے، چاہے اس کو مرد غسل دے یا عورت غسل دے۔ تو اس میں جو ہے یہ قید نہیں ہے کہ اس میں کون غسل دے، تو اس میں دونوں کو اختیار ہے، جو چاہے غسل دے سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک بالغ مرد اور بالغ عورت کا تعلق ہے تو اس میں مرد کو غسل دیتے ہیں اور عورتیں عورت کو غسل دیں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے جو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی فقہ احناف کے نزدیک، اس پانی کا گرم کر لینا یہ بہتر ہے۔ اگر نیم گرم پانی ہو اور اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں تو یہ مستحب اور سنت عمل ہے، اور فقہ احناف کے نزدیک پانی کا گرم ہونا بہتر ہے۔ اور باقی جو 3 فقہا ہیں، 3 امام ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ پانی کا گرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا صورتحال ہو کہ وہاں پہ میل کچل زیادہ ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پانی کو گرم کر دینا ان کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میت کے بدن کے ساتھ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا اتارنا بہتر ہے یا انہی کے ساتھ غسل دینا بہتر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کے جو سابقہ کپڑے ہوتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر، ان کا اتار دینا یہ بہتر ہے، ان کو اتارنا چاہیے، اور اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ستر عورت ہے، جو اس کے اعضائے مخصوصہ ہیں، ان کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے جو پہلے کپڑے ہیں ان کو اتارا جائے گا۔ اور کچھ جو ہے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ بھی اتارے جائیں تو تب بھی غسل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اس کے جو سابقہ کپڑے ہیں وہ اتار دیے جائیں، اور اس کے جو اعضائے مخصوصہ ہیں ان کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کے ان کو ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ غسل دینے والا جو شخص میت کو غسل دے، اس کو چاہیے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے جو اس کے اعضائے مخصوصہ ہیں ان کو ہاتھ لگانا تو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ہاتھ وغیرہ پہ کپڑا ڈال کے، تو بائیں ہاتھ پہ کپڑا ڈال کے پہلے ان کو جو ہے وہ استنجا کروانا چاہیے۔ اور استنجا کروانا یہ جو ہے یہ بہتر ہے کہ میت کو پہلے استنجا کروایا جائے۔ اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو استنجا کروانے والا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ
کسی پاک کپڑے کو لپیٹ لے، اور کپڑا کو لپیٹنے کے بعد جو ہے اس کپڑے کے ذریعے سے اس کے وہ اعضائے مخصوصہ جو ہیں وہ صاف کیے جائیں یا پونچھ لیے جائیں، تاکہ جو اس کے اعضائے مخصوصہ ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ میت کو استنجا کروانے کے بعد اس کو جو ہے وہ وضو کروانا، یہ جو ہے جیسے ایک زندہ آدمی وضو کرتا ہے تو ایسے اس کو وضو کروایا جائے۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے تو اس میں جو کلی کروانا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ نہ تو ناک کے اندر پانی ڈالا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ اس کو کلی کروائی جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ناک کے اندر اور اس کے منہ کے اندر کسی پاک کپڑے کے ذریعے، کوئی پاک کپڑا ہو تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو وہاں پہ اس کو پونچھ لیا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ اور ایسے ہی جو اعضائے وضو ہیں تو اس کے چہرے سے شروع کیا جائے، اس کا پورا چہرہ دھویا جائے، اور اس کے بعد سر کا مسح بھی کروانا چاہیے، جیسے کہ وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں تو ایسے ہی سر کا مسح بھی کروایا جائے گا۔ وضو کروانے کے بعد پھر جو ہے وہ میت کے اوپر پانی بہانا، تو اس کی پوری باڈی پہ جو ہے پانی بہانا چاہیے، پورے جسم پہ، تاکہ پانی جو ہے وہ پورے جسم پہ پہنچ جائے۔ پھر اس کو جو ہے وہ پانی بہانے کے بعد اس کو جو ہے بائیں طرف، اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا کر جو اس کی دائیں طرف ہے اس پہ پانی بہانا چاہیے، اس کی جو دائیں طرف ہے اس پہ پانی بہا کر اس کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب دائیں طرف دھوئی جائے تو پھر میت کو دائیں طرف لٹا کر جو اس کی بائیں طرف ہے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح دھویا جائے، اس پہ پانی بہایا جائے۔ جب دونوں سائڈیں دھونے کے بعد، یعنی پہلے جو ہے وہ دائیں طرف دھوئی جائے گی، پھر بائیں جو ہے طرف دھوئی جائے گی، تو دونوں سائڈوں کو دھونے کے بعد اس کے بعد جو ہے میت کو جیسے بٹھاتے ہیں سہارے سے بٹھا کر، اس کے پیٹ وغیرہ کو دبا کر، اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس کو صاف کر کے تو اس کی جو کمر ہے اس کے اوپر پانی کو بہانا، اور اس کے سارے جسم کو اس طرح جو ہے وہ پانی بہا کر صاف کرنا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے داڑھی کے بال وغیرہ ہیں، سر کے بال ہیں، تو ان کے لیے صابن وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، صابن وغیرہ کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل جو ہے وہ کسی تختے وغیرہ پہ لٹا کر اس کو غسل دیا جائے، اور تختے کو پہلے دھونی دینا، یہ بھی جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ بھی ایک صحیح عمل ہے کہ پہلے اس کو دھونی دی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے اوپر لٹا کر غسل دیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو میت کو غسل دینے والا ہو، جس نے میت کو غسل کروایا، تو اس کو بعد کے اندر خود بھی جو ہے غسل کرنا مستحب ہے، ضروری تو نہیں ہے، بہرحال یہ مستحب عمل ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ غسل کر لے، تاکہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر دوران غسل جو اس نے کپڑے وغیرہ پہنے ہیں ان کپڑوں پہ اگر پانی کی چھینٹیں پڑتی ہیں تو پھر کپڑوں کا تو چینج کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کپڑے اس کو چینج کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے ناپاک ہو جاتے ہیں ایسے کپڑے، لیکن جو ہے غسل کرنا اور اس کے لیے یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، اور اگر غسل نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے، غسل کروانے والا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غسل کرے، بہرحال اگر غسل کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے غسل کرنا۔ تو یہ ایک میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے۔ اس میں جہاں تک کچھ باتیں ہیں جن کا جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز آپ دیکھیں، یعنی کسی کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہو، یا کسی کے چہرے پہ کوئی اس طرح کے اثرات ہوں، تو ایسے عیوب کا جو ظاہر کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ غسل کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر میت کے اندر کسی عیب کو دیکھتے ہیں تو شرعی لحاظ سے ان کا وہ عیب ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ کسی خوبی کو دیکھتے ہیں تو خوبی کا جو ہے وہ بیان کرنا ان کے لیے جائز ہے، وہ خوبی کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی میت کو غسل دیتا ہے تو میت کو دوران غسل تو اس کے ناخن کاٹنا یا بھی جو ہے اس کے جو زیر ناف بال ہیں ان کا کاٹنا، تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، تو اس طرح جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، جس حالت میں ہو اس کو اسی حالت میں غسل دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ غسل کروانے کے بعد پھر جو ہے
اس کو دوبارہ غسل دینا. ایک دفعہ جب غسل دیا جائے تو دوبارہ غسل دینا ضروری نہیں ہے. اگر دوسری دفعہ جو ہے وہ کوئی گندگی وغیرہ یا نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو صاف کیا جائے، اس کو پونچھ لیا جائے، تو دوبارہ سے غسل دینا یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ غسل کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ضروری معلومات تھی، ضروری باتیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پراپر جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے دین کے لحاظ سے، دینی معلومات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تو یہ جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل جان سکتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.